باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ یشکون الی اللہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بروز قیامت انسانوں کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی۔ سب سے پہلی چیز، مسجد خراب لا یصلی فیہ آلہ، وہ ویران مسجد کہ جس کے ارد گرد رہنے والے اس میں نماز نہیں پڑھتے، بروز قیامت یہ ان لوگوں کی شکایت کرے گی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا، حدیث قدسی میں خالق ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو، تم اپنے گھروں کو آباد رکھتے ہو، میرے گھر کو برباد کر دیتے ہو۔ یعنی مسجدیں لوگ بنا تو دیتے ہیں، لیکن اس کو آباد کرنا یہ نقش و نگار کے ساتھ مسجدوں کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کیا خوب ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس لیے مسجد کو آباد رکھنا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے گھر کو آباد رکھے گا میں اس کے گھر کو آباد رکھوں گا۔ لیکن اگر مسجد کو ویران چھوڑا جائے گا تو یہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اور جس کی مسجد شکایت کرے گی یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، عالم بین جہال، جاہلوں کے درمیان وہ عالم کہ جس سے حلال و حرام کے مسائل پوچھنے کی بجائے لوگ جس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی بات کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، ایسا عالم بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے اللہ، تو نے مجھے علم نصیب فرمایا تھا اور میں چاہتا تھا اپنے علم کے ذریعے سے معاشرے کی ہدایت کروں، معاشرے کی اصلاح کروں، لیکن یہ لوگ میری بات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو چیز عالم سے پوچھنا تھی وہ نہیں پوچھتے تھے۔ اس لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حلال و حرام کے مسائل، دنیا کے مسائل وہ پوچھنے کے بجائے کسی نے کہا کہ میرے داڑھی کے بال کتنے ہیں، کسی نے کہا کہ میری دستار کے پیچ کتنے ہیں، یعنی فضول باتیں تو پوچھتے رہے، لیکن جو حقیقت میں مولا نے فرمایا تھا کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستے سے زیادہ جانتا ہوں، وہ کسی نے معلوم نہیں کیا۔ بہرحال عالم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ میرے اللہ، مجھ سے جو کچھ پوچھنا تھا لوگوں نے وہ پوچھا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، مصحف معلق قد واقع علیہ غبار لا یقرأ فیہ، ایسا قرآن کریم کہ جس کو لوگوں نے لپیٹ کر رکھ دیا ہے اور اس پر غبار پڑا رہا، کسی نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو کھول کر دیکھا نہیں کہ قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، کسی نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ ہم نے ایک الٹی سی بات سمجھ لی ہے کہ یہ قرآن ہم نے مردوں کے لیے، اور جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر پر پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کا ایک بہت بڑا ثواب ہے، جو مر جاتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ ہدایت زندوں کے لیے ہے۔ قرآن سامان ہدایت ہے زندوں کے لیے۔ کیا قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ جب ایک آدمی مر جائے تو اس کی قبر پر پڑھو؟ نہیں، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کے راستے تلاش کرو کہ میں نے حلال پر عمل کر کے، حرام سے اجتناب کر کے میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ مجھے رکھا گیا، غبار پڑا رہا، لیکن کسی نے اٹھا کر پڑھا نہیں، اور پڑھنے کے بعد کسی نے وہ اس کو سمجھا نہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس کی قرآن شکایت کرے گا پھر اس کی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔